السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ آج سے 2 ہفتہ پہلے میں نے جمعہ کے بیان میں بزرگوں کی، بڑی عمر کے افراد کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے کے اس طبقے کے حوالے سے بات کروں گا جو بچپنے اور بڑھاپے کے لیے فصل کا کام کرتا ہے، جس کو طبقہ نوجوان کہتے ہیں۔ نوجوانوں کے حوالے سے کچھ نصیحتیں، کچھ باتیں اور کچھ تاریخی حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارا مذہب اسلام خطۂ حجاز سے نکل کر، عرب شریف سے نکل کر آج جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور اس کی رعنائیاں، اس کی برکتیں، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کا کردار آج جو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، خطۂ عرب سے نکل کر کے پوری دنیا میں جو یہ اسلام پھیلا، جب ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلم قوم کے نوجوان اور جیال افراد کے کندھوں پر سوار ہو کر کے یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ نوجوان طبقہ وہ ہے جو اپنی قوم کی، اپنی ملت کی، اپنے سماج کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جب کسی قوم کا نوجوان اپنی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے، اپنی حیثیت کو سمجھنے لگتا ہے،
تو پھر اس قوم کی تقدیر اپنے آپ بدلنے لگتی ہے، اس قوم کے مسائل اپنے آپ حل ہونے لگتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا نوجوان، ہماری سوسائٹی کا جوان بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ملت کو، ہماری قوم کو، ہمارے سماج کو، ہمارے مذہب کو کبھی معاشی، کبھی ملی، کبھی تعلیمی، کبھی سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کو جو کام کرنا چاہیے تھا، آج وہ اپنی ذمہ داری سے نگاہ چرا کر کے اور کسی اور کام میں لگ گیا ہے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت پھر تمہیں ضرور بے ضرور نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ علماء نے نعیم کی جو ایک تعریف لکھی ہے، نعیم کا جو مطلب بیان کیا ہے، نعیم سے مراد قرآن مجید کے اندر نوجوانوں کی جوانی مراد لی گئی ہے کہ اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال فرمائے گا، اللہ تم سے تمہارے شباب کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تمہاری جوانی کے بارے میں تم سے سوال فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو زمین کے ذریعے پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ زمین اس کو پکڑ لے، زمین اس کو پکڑ لے گی اور اس سے 4 سوال فرمائے گا۔ پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ 4 طرح کے سوال فرمائے گا۔ آپ اس حدیث پاک پر غور کریں۔ پہلا سوال ہے زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہے جوانی کہاں گزاری۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جوانی بھی ہماری زندگی میں شامل ہے۔ اگر زندگی کا سوال ہو گیا تو جوانی کا بھی سوال ہو گیا، لیکن اللہ نے الگ سے فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سوال فرمائے گا کہ زندگی کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری۔ اس سے جوانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے جوانی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی جوانی کہاں گزارنی چاہیے اور کیسے گزارنی چاہیے۔ آج جوانوں کا کیا حال ہے، شراب کے اڈوں پر، جوا کے اڈوں پر، تاش کے پتوں میں، بد کرداری میں، گالی گلوچ میں، فضول گوئی میں، کھیل تماشوں میں ان کی جوانی گزر رہی ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں، اگر ہم اسلام کا اتہاس پڑھیں، اگر ہم اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کو جوانوں کی جوانی نے جتنا فائدہ پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ ابتدائی دور کے جو مسلمان ہوئے ہیں، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہو، چاہے وہ سیدنا عمار بن یاسر ہو، چاہے وہ سیدنا عثمان غنی ہو، چاہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم ہو، ابتدائی دور کے جو مسلمان ہوئے ہیں، جن سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے، شریعت محمدی کی شروعات ہوئی ہے، ان ابتدائی دور کے مسلمانوں کی اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جوان لوگ تھے، ان کی ابتدائی عمر تھی، ان کا جوانی کا معاملہ تھا، اور یہ جوانی کے اندر ہی مسلمان ہوئے اور انہی کے کندھوں پر سوار ہو کر مذہب اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ اور پھر اگر ہم بعد کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، میدان کربلا کے اندر بھی جوانوں کی جوانی کام آئی ہے، اور بعد کا معاملہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر چاہے وہ سیف اللہ خالد ابن ولید ہو، چاہے سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ طارق بن زیاد ہو،
چاہے وہ حضرت محمد بن قاسم ہو، اسلام کے جتنے بڑے بڑے مجاہدین ہوئے ہیں، ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان میں بزرگ کوئی نہیں تھا، بڑی عمر کا کوئی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی جوانی اسلام کے نام پر کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہر جگہ فتح مبین عطا فرمائی۔ جوانی ہر جگہ کام آئی ہے۔ ان جوانوں کا کردار بھی بڑا بہترین ہوتا تھا، ان کا کردار بھی بڑا اچھا ہوتا تھا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج جوانوں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا، جس کی بنا پر نہ تو وہ اپنے گھر کا بھلا کر سکے، نہ وہ اپنے پریوار کا بھلا کر سکے، نہ وہ اپنے معاشرے کا بھلا کر سکے، نہ وہ اپنی بستی کا بھلا کر سکے، نہ وہ اپنی برادری کا بھلا کر سکے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بات میں کہہ دوں آپ حضرات کے سامنے کہ نوجوان آج کے اس دور میں اپنے آپ کا بھی بھلا نہ کر سکے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا کردار دیکھو، گلی محلے میں گھومتے ہوئے نوجوانوں کا کردار دیکھو، آپ کو ان کی حقیقت نکل کر کے سامنے آ جائے گی۔ ہر آدمی، ہر نوجوان اپنے آپ کا پسندیدہ بنا ہوا ہے۔ خود پسندی اپنے اندر اتنی داخل ہو چکی ہے کہ نوجوان اپنا چہرہ دکھانا، اپنی گاڑی کا شو کرنا، اپنے موبائل کی شو بازی کرنا، کیمرے کے ذریعے نت نئی آڑی ترچی تصویریں لے کر کے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے، ان پر گانے لگا کر کے دنیا میں یہ دکھانا کہ دیکھو میں کتنا بڑا خوبصورت ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے علامہ الیاس ستار قادری دامت اللہ فرماتے ہیں، ڈل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے، 4 دن کا ساز ہے۔ خود پسندی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پر اپنا فوٹو کھینچیں گے، سوشل میڈیا پہ لگائیں گے، اس پر گانا سیٹ کریں گے، خود بھی سنیں گے، جو سنے گا اس کو بھی گنہگار کریں گے، خود بھی گنہگار ہوں گے۔ جبکہ میرے نبی نے فرمایا، گانا سننے والا، اپنے کان کو حرام سے پر کرنے والا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دے گا۔ حال تو یہ ہو گیا ہے کہ شو بازی اتنی زیادہ ہو چکی، جن کے گھر کی عورتیں مال کی قلت کی وجہ سے، روزی کی کمی کی وجہ سے، روپیے پیسے کے تنگی کی وجہ سے مزدوری کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں، اس کا بیٹا سوشل میڈیا پر ہیرو بنا ہوا گھوم رہا ہے، اس کا بیٹا سوشل میڈیا پر ہیرو بنا گھوم رہا ہے، کہتا ہے دیکھو مجھ جیسا کوئی نہیں۔ اے نوجوان، اگر تو نے اپنے گھر کی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو تیری بہن کو، تیری ماں کو، تیری بیوی کو آج مزدوری نہ کرنی پڑتی۔ غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو نہیں بنتا نہ بن میرا مگر اپنا تو بن۔ نوجوانوں کے یہ حالات دھیرے دھیرے ان کو برائیوں کا اڈا بنائے جا رہی ہیں، ان کے دل، ان کے دماغ برائیوں کا اڈا بنتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بری دوستیاں، بری سنگتیں، فیشن بازی اور شو بازی، خود پسندی۔ آدمی اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، دیکھو مجھے میرا چہرہ ایسا ہے، دیکھو مجھے میرا لباس ایسا ہے، دیکھو مجھے میری گاڑی ایسی ہے، جبکہ پتہ ہے یہ سارا کا سارا زائل ہونے والا۔ کل من علیہا فان، اللہ فرماتا ہے کہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ فنا ہونے والی چیز پر کیسا اترانا، کیسا اترانا؟ اور یہی بہرا روی کی وجہ سے، اسی غلط روش کی وجہ سے آج نوجوانوں کے اندر شراب پینا، جوا کھیلنا، بیئر پینا، نشہ کرنا دھیرے دھیرے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ شراب ایک ایسی لعنت ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شراب جو ہے ام الامراض ہے، ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث کا مطلب جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی ماں ہے شراب۔ پھر آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک عورت کسی نوجوان کے اوپر فریفتہ ہو گئی، نوجوان بڑا صاحب کردار تھا، کسی طریقے سے اس نوجوان کو بہانے سے اس کمرے میں بلا لیا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ زنا کر، زنا کر۔ نوجوان منع کرنے لگا تو عورت نے دھمکی دی،
کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کروں گی، اس کا الزام تیرے ہاتھ پر لگا دوں گی۔ لہٰذا یا تیرے پاس میں 3 آپشن ہیں، 3 وکلپ ہیں تیرے پاس میں، یا تو زنا کر میرے ساتھ، یا شراب پی لے، یا میرے بچے کو قتل کر دے، تینوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نوجوان نے سوچا کہ چلو شراب پی لیتے ہیں، اگر قتل کروں گا بچے کو، بے گناہ کی کیوں جان لوں، قتل نہیں کرتا۔ اور زنا بھی ایک ایسا جرم ہے کہ بندہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے، زنا اتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور بادل کی طرح اس پر سایہ فگن ہوتا ہے، جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان لوٹ کر واپس آتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، اللہ اسے 3 بلاؤں میں مبتلا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر 3 بلائیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بلا یہ کہ اس کے چہرے سے رعب ختم ہو جاتا ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اسلام کا جو حسن ہوتا ہے زنا کار کے چہرے سے ختم ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے۔ دوسرا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اور زنا کرنے والے کے ساتھ میں تیسرا سلوک یہ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کے لیے محتاج ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کے لیے محتاج ہو جائے گا۔ زنا کرنے والا جو نوجوان زناکاری میں، بدکاری میں، غیر عورتوں کے ساتھ میں، ناجائز تعلقات میں فخر سمجھتے ہیں، وہ آج سمجھتے ہیں کہ میری جوانی ہے، کبھی بیماری کے بہانے، تنگ دستی کے بہانے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہونے کے لیے تیار رہیں یا اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، آج ہی اپنے گناہ سے توبہ کر لیں۔ اس لیے کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے اپنے جرم سے تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے میری ملت کے نوجوانوں، تمہیں جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جوانی میں دیوانے بن کر کے گھومتے پھرو۔ اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے ہم تک۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن 4 سوال فرمائے گا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا تم سے۔ وہ ہمارے بزرگ کتنے شاندار تھے جن کی جوانیاں ان کے دین کو کام آئی، ان کے مذہب کو کام آئی، ان کے ملت کو کام آئی، ان کے گھر کو کام آئی، ان کے اہل خانہ کو کام آئی۔ آج کے نوجوانوں کی جوانی سوشل میڈیا کے نظر ہو رہی ہے، فطور کے نظر ہو رہی ہے، دکھاوے کی نظر ہو رہی ہے، اور دکھاوے میں یہ اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ایک تصویر پوسٹ کرتا ہے، نیچے دوسرا لکھتا ہے بہت اچھا، 1 نمبر تصویر پوسٹ کی ہے، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ گناہ کرنے والا اور گناہ پر دلالت کرنے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں، برابر کے مجرم۔ کسی حد تک ہمارے علماء نے تصویر کے حوالے سے ایک بڑا اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے اندر۔ جو تصویر کو ناجائز کہتے ہیں ان کا حکم بھی سراغوں پر، اور جو کسی حکمت کے تحت تصویر کو جائز کہتے ہیں، اس کچھ شرائط کے ساتھ کہتے ہیں، ان کا حکم بھی سراغوں پر۔ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور آپ سوشل میڈیا پر ننگا ناچ کرتے پھرو اور دنیا کے سامنے تماشے کرتے پھرو کہ تصویر کشی کرنا اور اس طریقے سے دنیا کے سامنے تماشا کرنا یہ تو ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ ہرگز نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کل بروز قیامت اللہ سوال فرمائے گا اس کے بارے میں۔ فطور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے کچھ علماء کے ایک مخصوص طبقہ نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ اگر ہم نے اس کو شریعت کو اور شریعت کے اختلافی مسائل کو اگر ہم نے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے اس طریقے سے بے ڈھنگے پن کا مظاہرہ کیا تو کل اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا ہم سے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔
آج میں اپنی ملت کے نوجوانوں سے بالخصوص کہتا ہوں، سوشل میڈیا تمہیں دیا گیا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ زندگی کے سلیقے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کے دو طریقے کے استعمال ہوتے ہیں، دو طرح کے۔ ہم نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا۔ موبائل فون تھا انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن آج موبائل فون نے ایسی تباہی مچائی کہ کل ایک وقت ایسا تھا جب ہم کہتے تھے کہ گناہ دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، بچاؤ اپنے گھر کو، اور آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ گناہ بغیر دستک دیے، بغیر دروازہ بجائے ہمارے بستروں تک آپ پہنچے ہیں۔ یہ موبائل فون کی دین ہے، موبائل فون کی وجہ سے ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی تو لوگ ہیں موبائل کا استعمال کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، موبائل کا استعمال کرتے ہیں تبلیغ دین سننے اور سنانے کے لیے، موبائل کا استعمال کرتے ہیں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے، لیکن عجیب تماشا بنا رکھا ہے نوجوانوں نے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دوستوں کا دوست بنا ہوا ہے، اور دوستی کے چکر میں اسے نہ اپنے دوست گھر کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ ماں کی فکر ہے، اور حالات یہ ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کاروبار چھوڑ کر، گھر والوں کی ذمہ داری چھوڑ کر، بیوی بچوں کی ذمہ داری چھوڑ کر کے بازار میں آ کر کے دوستی نبھاتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ دنیا کی دوستی ایسی دوستی ہے کہ اس دوستی کی وجہ سے جو دوستی ایسی دوستی ہے جو تمہیں گناہ کی طرف لے کر کے جانے والی ہے، وہ دنیا میں بھی تمہارے لیے وبال ہے، قیامت کے دن بھی تمہارے لیے وبال بنے گی۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ فرماتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن بن جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ سچا دوست وہ ہوتا ہے، سچا دوست جب ایک دوست اس سے آ کر کے کہے کہ چلو، تو وہ یہ نہ پوچھے کہ کہاں چلنا ہے، بلکہ وہ چل دے، اسے کہتے ہیں سچا دوست۔ لیکن آج کی دوستیاں، یہ آج کے تعلقات، یہ وہ دوست جو آپ کو مسجد سے دور کر رہا ہے، آپ کا دوست آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے، آپ کا دوست آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر جوئے کے اڈے کی طرف لے جانے والا دوست نہیں ہے، بلکہ آپ کا سخت ترین دشمن ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول بھی آپ سے ناراض ہو جائے۔ یہ کیسا دوست ہے آپ کا جو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے؟ سچا دوست کبھی جہنم کی طرف نہیں لے جائے گا، سچا دوست اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں، سچا دوست وہ ہوتا ہے، سچا دوست وہ ہوتا ہے، اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو گناہ کی طرف نہ جانے دے، آپ جب گناہ کی طرف جائیں تو آپ کو روکے، سچا دوست وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک جواری دوسرے جواری سے دوستی کرتا ہے۔ میں نے تو دیکھا عمر کا فرق بھی ختم ہو گیا، 40-50 سال کا بوڑھا جواری 25 سال کے نوجوان سے دوستی کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی جواری ہے، یہ بھی جواری ہے۔ جب تعلقات جوا کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو یہ دوستی صرف دنیا تک ہے، آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں یہ دوستی وبال بنے گی، دنیا میں بھی وبال بنے گی۔ اور میں کہتا ہوں کہ زنا کے اڈے کی طرف لے جانے والا دوست، شراب کے اڈے کی طرف لے جانے والا دوست، جوا کے اڈے کی طرف لے جانے والا دوست آپ کا بھی دشمن، آپ کے پریوار کا بھی دشمن، وہ دوست نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والا ہے، تمہیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ ایسے دوستوں سے جو شخص دور رہتا ہے اس کی اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، تمہاری جوانی کم سے کم تمہارے گھر والوں کے کام آنی چاہیے، کم سے کم تمہارے بچوں کے کام آنی چاہیے۔ اپنی دوستی کے چکر میں، دنیا داری کے چکر میں، اور آج کل ایک نئی وبا چلی ہے سیاست، چھوٹے موٹے نیتا پیدا ہو رہے ہیں، اور انہی نیتا لوگوں کے گھر کے حالات، معذرت کے ساتھ میں میرے جملے کڑوے ہیں، لیکن انہی نیتا لوگوں کے جو سپنے ہیں، ان سپنوں کے چکر میں گھر کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ گھر کی بہو بیٹیاں مزدوریاں کر رہی ہیں، ان کے گھر کی بہو بیٹیاں مزدوریاں کر رہی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کو فکر ہے اپنے گھر کی نالی کی، اپنے محلے کی گلی کی، میرے محلے کی سڑک کی مجھے فکر ہے، تیری ماں کی تجھے فکر نہیں ہے، تیرے بچے زندگی کیسے گزار رہے اس کی فکر نہیں ہے، سیاست کی فکر ہے۔
بڑی معذرت کے ساتھ میں کبھی جملے کڑوے ہو جاتے ہیں میرے، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ پہلے اپنے گھر کی ذمہ داری پوری کریں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تمہارے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل ہے، اس موبائل میں تمہارا بچہ کیا کیا استعمال کرتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے، کیا کیا فطور کرتا ہے، اس کی تجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ تیری گلی میں بلاک بچے ہیں کہ نہیں ہیں، سڑک بنی ہے کہ نہیں بنی ہے، نالی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اس کی تو فکر کرنے جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، کوئی نادان نہیں ہے تجھ سے بڑا۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ جن کی ذمہ داری ہے وہ کریں، کم سے کم پہلے اپنے گھر کی ذمہ داری نبھائیں۔ کسی اور زاویے سے میرے ان جملوں کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں غیر سیاسی ہوں، میرا پورا گھر غیر سیاسی ہے، مجھے ان سیاست کے چکروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن بات جب کڑوی ہوگی تو کہوں گا۔ پہلے اپنے گھر کی ذمہ داری نبھائیں۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر مزدوری کرنے والی عورتوں کی ایک بھیڑ ہوتی ہے کہ میرا نام مزدوروں میں لکھ دیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شوق سے کرتی ہیں عورتیں؟ مجبوری ہوتی ہے بیچاریوں کی، بہت مجبوری ہوتی ہے۔ جب مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو عورتوں کو تو بیچاریوں کو اپنے بچے پالنے ہی ہیں، انہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ماں جو ٹھہری بیچاری، ان کے سینے میں دھڑکنے والا دل جو ہے وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی کچھ خواہشیں پوری ہو جائیں۔ شوہر پوری ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، بڑا بیٹا ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، تو عورتوں کو تو گھر گھرستی کا کام چھوڑ کر کے مزدوری کرنے جانا ہی پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کما کر کھلائے، عورت کی ذمہ داری ہے پکا کر کھلائے۔ لیکن آج حال یہ ہے مرد نٹھلا گھوم رہا ہے، عورتیں بیچاری کما بھی رہی ہیں پکا بھی رہی ہیں، کیا کیا بوجھ برداشت کریں۔ اور یہی وجہ ہے وقت سے پہلے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، وقت سے پہلے بیمار ہوتی جا رہی ہے، سارا گھر کا بوجھ لیے گھومتی ہے۔ کچھ کا ہوتا ہے، کچھ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، کچھ کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ اس لیے مزدوری کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کے گھر کے مرد نٹھلے ہوتے ہیں، کام کاج کے نہیں ہوتے۔ جو اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا، کیا حق ہے اسے بڑا سا منہ لے کر سینہ تان کر چلنے کا؟ جو بچوں کو پالنے کی اوقات نہیں رکھتا، 2 وقت کی روٹی دینے کی اوقات نہیں رکھتا، اسے کیا حق ہے کہ وہ معاشرے میں سر اونچا کر کے چلے کہ ہاں میں کچھ ہوں؟ اللہ توفیق عطا فرمائے ان نوجوانوں کو بالخصوص، تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں کم سے کم ایک شرافت کی زندگی بسر کریں، اور کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنی کچھ ذمہ داریاں لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ نوجوانوں سے میری بالخصوص گزارش ہے، آپ اپنی قوم کا مستقبل ہیں۔ کل کے وقت میں آپ کو کسی کا باپ بننا ہے، کسی کا شوہر بننا ہے، کسی گھر کا مکھیا بننا ہے، اس کی تیاری آج سے ہی کرنی ہوگی آپ کو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کو، خاندان کو تھوڑا سا وقت دیجیے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں گھر کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جو اس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں کل بروز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا۔ آخری بات، درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، کبھی سیاست کے بڑے مسائل میں الجھ جاتے ہیں، کبھی علماء کے اختلافی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مسائل میں الجھ جاتے ہیں، شرعی مسائل میں الجھ جاتے ہیں۔ آپ نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ نے جتنا آپ کو علم دیا ہے اتنی عقل کا استعمال کریں، جتنا علم ہے اس سے زیادہ بڑا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے علماء کی قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں، کسی بھی، چاہے وہ کسی بھی بستی کا رہنے والا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اس کا گاؤں کون سا ہے، اس کا شہر کون سا ہے، وہ کس مسجد کا امام ہے، وہ کس مدرسے کا مدرس ہے، اگر وہ صاحب علم ہے، چاہے وہ مدرس عالم ہے،
چاہے وہ ماسٹر ہے، دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے یا دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہے، ان قومی رہنماؤں کا اگر آپ احترام کریں گے تو کل آنے والی نسل بھی آپ کا احترام کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضولوں سے، فضولیات سے، فتنوں سے اور اختلافی مسائل سے دور رہ کر زندگی جینے کا صحیح سلیقہ اور طور طریقہ عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے جملوں سے، میری باتوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور بس میرے یہ جو جملے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں تاکہ میں آپ کو کچھ نصیحت کڑوے جملوں میں، کچھ نرم جملوں میں کہہ کر کے کچھ آپ کے حوالے سے بہتر سوچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا سلیقہ سیکھیں۔ ہماری ذاتی طور پر مجھے کسی سے کوئی رنجش نہیں، میں آپ کا اپنا، آپ سب میرے اپنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔